اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود ان سب چیزوں کے معاف کرنا اختیار کرو، لوگوں کو معاف کرنا اختیار کرو، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ بھلائی کا اور نیکی کا حکم دیتے رہو۔ کیا مطلب ہوا کہ الجھنا نہیں کسی سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد الجھنا نہیں، آپ کا مقصد میرا پیغام پہنچانا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ معروف کا حکم دیتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو لوگوں کو۔ اور یہ قرآن مقدس کے جو پہلے درجے کے مخاطبین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی پہلے درجے کے جو مخاطب ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے اس کتاب کو قبول بھی کیا، اس کا اقرار بھی کیا اور کلام الہی کو سنا بھی۔ یہ سب اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب پھر فرمایا قرآن مجید نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں ان کی خواہشوں کی محبت، کہ آرائش سوار کے دنیا کا سٹیج رکھ دیا ہے، دنیا کی ہر آسائش اور آرائش رکھ دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بیویوں کی محبت، بچوں کی محبت، یہ بھی ہم نے ان کے دل میں ڈال دی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی محبت، یہ بھی ان کے دلوں میں۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخیل المسومہ، گھوڑے، سواری، جانوروں، چوپایوں کی، مال کی محبت، یہ بھی دل میں رکھی ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ، ہاں، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، کھیتی، زمین، ان سب چیزوں کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے، بچوں کی محبت بھی رکھ دی گئی ہے۔ یہ ساری محبتیں اس لیے رکھی ہیں کہ دنیا کا نظام چلے، نہ اس لیے کہ تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ۔ یہ ساری محبتیں اس لیے رکھی کہ دنیا کا کیا چلے؟ نظام چلایا جائے، نہ یہ کہ تم اس دنیا کے ہو کر رہ جاؤ۔ اب فرمایا قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، تم فرماؤ میرے حبیب کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز؟ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ واللہ بصیر بالعباد۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا میں ایک وقت میں تو پانی کا ایک غلیظ قطرہ من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک وقت میں تو ناپاک سا قطرہ، پھر تجھے خون کا ایک پھٹکی بنائی، پھر تجھے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر تیرے اوپر تیرے جسم میں ہڈیاں کھڑی کی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر کتنے مراحل سے تو گزرتا رہا۔ ان مرحلوں سے گزرنا
یہ ثابت کرتا ہے کہ اس دنیا میں قرار کسی شے کو کسی وقت بھی نہیں ہے، اور قرار کی جگہ میں نے وہ بنا رکھی ہے جہاں تو خالدین فیہا ابدا، ایک حالت میں رہے گا، ایک حالت میں رہے گا، نہ تیرے اندر کوئی تبدیلی لائی جائے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ تیری جوانی ڈھل جائے گی، اور نہ تجھے کوئی تکلیف اور اذیت ہوگی۔ وہ میرے پاس آ کے جب تو میرا مہمان بنے گا اور نزلا من غفور الرحیم، جب میری دعوت کھائے گا اور جب میرا دیدار کرے گا، وہ اس وقت تیری حالتیں ایسی ہوگی کہ تو ایک حالت پہ قرار میں رکھے گا۔ دنیا میں یہ ہر شے بدلتی بدلتی دیکھ رہی ہے۔ درخت تیرے ساتھ جوان پودا سا لگا، بڑھتا چلا گیا، مٹ گیا، پتھر ہم ختم ہوتے چلے گئے، سمندر خشک ہوتے چلے گئے، یہاں پہ ہر شے کو میں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب ارشاد فرمایا نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا بھی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھتا بھی ہے۔ اس ساری چیزوں میں یہ جو ساری آیات ہیں، سورہ الجاثیہ، الاعراف اور سورہ الکہف، آل عمران، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان آیات میں پروردگار عالم نے ایک چیز کہ اتباع ہوا، اس سے رک جاؤ۔ دوسری چیز، میری یاد سے قلب کو غافل مت کرو۔ دوسری چیز، تیسری چیز، خذ العفو وامر بالعرف، ہمیشہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کرو۔ زندگی جنت تو نہیں بنے گی مگر جنت نما بن جائے گی۔ زندگی تمہاری اس دنیا میں جنت نہیں بنے گی مگر میری ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو زندگی جنت نہیں بنے گی، جنت نما بنے گی، جنت کا عکس بن جائے گی۔ اور اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو گے زندگی جہنم نما بن جائے گی۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کی زندگی کا عکس ہوگا اگلی زندگی۔ اگر یہاں کسی نے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہش نفس ایک اتنا بڑا کبھی امر ہے، اتنی بڑی بری چیز ہے خواہش نفس کہ جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ خواہش نفس رکھنے والا انسان اگر صاحبان اقتدار میں سے ہو تو وہ ملک کا دیوالیہ نکال دیتا ہے۔ خواہش نفس رکھنے والا انسان اگر مذہبی طبقے سے ہو وہ انسانیت کو تفرقوں میں بٹا دیتا ہے، انسانیت فرقوں میں بٹ جاتی ہے۔ اور خواہش نفس رکھنے والا انسان اگر روحانیت کا دعویٰ کر کے روحانی اصلاح کی طرف آگے بڑھے تو وہ انسانیت کو شریعت سے بیزار کر دیتا ہے، شریعت کی اطاعت اور اتباع سے بیزار کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں شریعت ہوں، مگر شریعت وہ ہے جس میں نہ خواہش نفس ہے۔ نبی کی زندگی ہی عجیب زندگی ہوتی ہے، نبی کی زندگی پیاری زندگی ہوتی ہے۔ ذرا کسی ایک عمل کو تھوڑی دیر کے لیے پریکٹیکل میں لا کے دیکھ، اگر اس میں پھول نہ کھل جائیں تو ہمیں پکڑ لیں۔ میرے آقا کا کوئی ایک عمل، بس یہ تو ذہن میں بٹھا لے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک چیز کو چھوڑ دو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کے اوپر کنٹینیو آپ 40 دن سے 90 دن کا عمل کریں، اللہ کا نور آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔
اللہ کے ملائکہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ مصائب جو آپ کے اوپر بارش کی طرح برسنے والے ہیں